بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسکول مسقط جماعت سوم، مضمون ہے اردو۔ پیارے بچوں، آپ کی ٹیچر سیدہ عابدہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 25، جس کا عنوان ہے ایدھی صاحب سے ملاقات۔ جی تو پیارے بچوں، عبدالستار ایدھی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ پیارے بچوں، عبدالستار ایدھی خدمت خلق کے شعبہ میں پاکستان اور دنیا کی جانی مانی شخصیت تھے، جو کہ تاحیات اپنے ایدھی فاؤنڈیشن کے صدر رہے تھے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں راہم، ایک بچہ جس نے ایدھی صاحب سے ملاقات کی اور اپنی ملاقات کا احوال بیان کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ راہم کی ملاقات کیسی رہی۔ راہم آج بہت خوش تھا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ ایدھی صاحب سے ملنے جا رہا تھا۔ کراچی کے بولٹن مارکیٹ کے قریب ایک چھوٹی سی گلی میں ایدھی صاحب کا دفتر تھا۔ جب راہم وہاں پہنچا تو ایدھی صاحب خود اسے دروازے پر ملے۔ انہوں نے راہم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کیا۔ ایدھی صاحب بیمار تھے، لیکن جو بھی ان سے ملنے آتا وہ اسے بہت شفقت سے ملتے تھے۔ ایدھی صاحب ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی ہیں۔ ان کا ادارہ لوگوں کی خدمت کے لیے بہت سے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ ادارہ ان کو مفت ایمبولینس فراہم کرتا ہے۔ مختلف شہروں میں قائم ایدھی سینٹرز روزانہ غریبوں کو مفت کھانا کھلاتے ہیں اور ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ جی پیارے بچوں، ایدھی صاحب جو تھے وہ ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی تھے، یعنی کہ انہوں نے بنیاد رکھی ایدھی فاؤنڈیشن کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کا کام کیا ہے؟ ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے یہ ادارہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بیمار ہو اور ان کو مفت ایمبولینس فراہم کرتا ہے، غریبوں کو مفت کھانا کھلاتے ہیں اور یتیم بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان بچوں کی دیکھ بھال بھی یہ ادارہ کرتا ہے۔ اگر کہیں سیلاب یا زلزلہ آ جائے تو ایدھی فاؤنڈیشن متاثرین کے لیے کیمپوں میں کھانا دیتی ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ جی پیارے بچوں، جب بھی کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو ایدھی فاؤنڈیشن ہمیشہ کے لیے ہمیشہ سے یہ کرتی آ رہی ہے کہ وہ ان سیلاب زدگان یا زلزلہ زدگان کی مدد کرتی ہے اور ان کو ضروریات زندگی میسر کرتی ہے۔ راہم نے ایدھی صاحب سے بہت باتیں کیں۔ جب اس نے ایدھی صاحب سے پوچھا کہ وہ پاکستان کے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ بولے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ہر ممکن کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ جی پیارے بچوں، انہوں نے کیا پیغام دیا بچوں کے لیے
کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، کبھی کسی کے لیے مشکل پیدا نہ کرو، اور ہمیشہ کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جانور بھی پریشان نہ ہو، یعنی کہ کسی کو بھی پریشانی نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، عبدالستار ایدی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، 8 جولائی 2016 میں ان کی وفات ہو گئی تھی، تو ہمیں جو پیغام دے کے گئے ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ جی پیارے بچوں، عبدالستار ایدی اپنے بچپن سے ان کو دوسروں کی مدد کرنے کا شوق تھا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ عبدالستار ایدی جب اسکول جاتے تھے تو ان کی والدہ صاحبہ ان کو 2 پیسے دیا کرتی تھی جیب خرچ۔ وہ کیا کرتے تھے، اس میں سے 1 پیسہ وہ اپنے لیے خرچ کر لیتے تھے اور دوسرا پیسہ وہ کسی دوسرے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لگا دیتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ 11 سال کی عمر میں تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بیمار ہو گئی اور وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا، اور جو آگے زندگی میں ان کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی۔ ٹھیک ہے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ ٹھیک ہے بچوں، امید کرتی ہوں آپ نے اس سبق کو سمجھا اور آپ اس کو پڑھنے کی مشق کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔